الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق بڑے زبردست ہیں، آپ بڑے عالی اور اچھے اخلاق والے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے زبردست اخلاق دیے تھے کہ دشمن بھی آپ کی تعریف کرتے تھے، جان کے دشمن بھی آپ کو الصادق الامین، سچے انسان، امانت دار انسان، بیواؤں کے مددگار، فقیروں کے مسکینوں کے مددگار کے نام سے پکارتے تھے۔ اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے اخلاق اچھے ہو۔ دنیا کا ہر ایک انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جتنا ہو سکے میں اور لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں، اور میری ذات سے کہ دنیا کے کسی بھی انسان کو، کسی بھی جاندار کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہر شریف انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور اسلام نے ہم کو جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں اخلاق کے بہت سارے درجات ہیں، مراتب ہیں۔ سب سے اعلیٰ اخلاق کون سے؟ سب سے اعلیٰ، ویسے سب سے اعلیٰ اخلاق تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ حضرات صحابہ اپنے آپ پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو نقصان ہو رہا ہو۔ سب سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ اپنی ذات کا نقصان ہو وہ برداشت ہے، لیکن دوسرے کسی مسلمان کا یا کسی بھی انسان کا نقصان ہو، کسی بھی جاندار کا، وہ برداشت نہیں ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ اخلاق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ اور اخلاق کا سب سے ادنا درجہ، سب سے ادنا درجہ، اخیر کا درجہ، کہ اس کے بعد اگر اس سرحد کو کوئی پھلانگ جائے تو اس کو پھر اخلاق نہیں کہیں گے، بد اخلاقی کہیں گے۔ سب سے ادنا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ سچا اور پکا مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کے پیر سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، سب لوگ اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے سلامت رہے،
یعنی اس کی وجہ سے دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سب سے نیچے والا درجہ ہے۔ اگر تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بد اخلاقی ہے، بد تہذیبی ہے، بد تربیتی ہے۔ اور شریعت اسلامیہ نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہماری وجہ سے کسی بھی جاندار کو، چاہے انسان ہو، انسان نہ ہو، مسلمان ہو، مسلمان نہ ہو، ہماری وجہ سے دنیا میں کسی بھی جاندار کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو تمام عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جب سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے، صرف دنیا کا نہیں، دنیا کے سوا کتنے عالم ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی طرح جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے تمام عالم والوں کے لیے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت ہے، تو آپ کی جو امت ہے، امت کا ہر فرد یہ بھی دوسرے لوگوں کے لیے، اللہ کی دوسری مخلوقات کے لیے رحمت ہونا چاہیے۔ یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اتنا خیال رکھا کہ میری ذات سے، میری وجہ سے دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے تو ان کے گھر والے سو رہے ہوتے تھے، تو آپ اتنی آہستہ قدم سے چل کر کے اٹھتے تھے کہ ان قدموں کی آواز سے سونے والوں کی نیند میں خلل نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کا اتنا خیال کیا۔ اب جو اپنے گھر والوں کا، اپنی بیوی کا اتنا خیال رکھتا ہو کہ میری قدموں کی آہٹ سے اس کی نیند نہ کھل جاوے، تو اس نبی نے اور لوگوں کا کتنا خیال کیا ہوگا، اور اپنی امت کو اس بارے میں کیا تعلیمات دی ہوگی کہ ہم کو بھی اور انسانیت کا کتنا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ زور سے سلام کرتے تھے کہ سب کو آواز پہنچ جائے، لیکن اگر کوئی سو رہا ہوتا اور کوئی جاگ رہا ہوتا، سونے والے بھی ہے، جاگنے والے بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو اتنا دھیرے کرتے تھے کہ جو جاگ رہا ہے وہ سن لے سلام کی آواز، اور جو سو رہا ہے اس کی نیند نہ کھلے، اتنا آہستہ سلام کرتے تھے۔ یعنی اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، جس طرح ابھی ایک حدیث پڑھی آپ کے سامنے کہ سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے پیر سے اور مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من آذا مسلمن، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، فقد آذانی، اس نے مجھ کو تکلیف دی، ومن آذانی، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی، فقد آذى اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ کتنا زبردست مقام ایک مسلمان کا اس حدیث میں بتایا گیا۔ ہم سب کو اس حدیث کو اپنے دل میں فکس کر دینے کی ضرورت ہے کہ اگر میں کسی مسلمان کو تکلیف مجھ سے پہنچ رہی ہے جانے انجانے میں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور جو آدمی اللہ کو تکلیف پہنچاوے اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔
اب آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ ہم نماز پڑھ کر گھر جا رہے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھ کر، اللہ کرے ایسا نہ ہو، کسی گلی سے گزر رہے ہیں، اوپر سے کسی نے پان کی پچکاری ماری، ہمارے کپڑے بھی خراب ہو گئے، ہماری گاڑی بھی خراب ہو گئی۔ یا کسی شادی میں جا رہے ہیں تو کسی نے چائے کی پوٹلی اوپر سے پھینکی، چائے بنائی تھی، چائے کا جو کچرا تھا بچا ہوا وہ تھیلی میں سے باہر پھینک دیا تو ہمارے اوپر گر گیا۔ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے ہمارے ساتھ۔ کسی کو بہت سردی ہو گئی ہے اور بلغم ہو رہا ہے، اس کو بلغم آیا منہ میں تو حضرت نے سیدھا باہر تھوک دیا۔ اب باہر کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے اس کو دیکھا ہی نہیں، تھوک دیا، حضرت گھر میں آ کر کے سو گئے۔ اب جو راستے سے گزر رہا تھا اس کے اوپر سارا بلغم گرا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ یہ تو اب ہوتا رہتا ہے، دنیا ہے، سب چلتا رہتا ہے، ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے اعتبار سے باتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن اسلام کا جو مزاج ہے اور اسلام کی جو تعلیمات ہے، اسلام نے جو دین ہمیں سکھلایا ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ الطہارۃ نصف الایمان، پاکی صافی، صفائی ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو مسلم محلے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے، کچرا، تھیلیاں، سالن کی پوٹلیاں، ترکاری کی پوٹلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور ہمارے مقابلے میں دوسری جو قومیں ہیں جنہوں نے ساری اچھی باتیں اور ساری اچھائیاں ہم سے ہی سیکھی ہے، دنیا کو جو ترقی ملی ہے وہ اسلام ہی سے ملی ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا جانوروں سے بھی زیادہ بدتر تھی۔ دنیا کے لوگ، دنیا کی تہذیبیں، سب کچھ اسلام ہی نے لوگوں کو سکھلایا ہے۔ لیکن آج ہم کو دوبارہ اسلامی تعلیمات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اب جیسے کہ بہت سارے بھائی یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اب نماز پڑھنے کے لیے آئے اور گاڑی جیسے رکھ دی، اب ایسی گاڑی رکھی کہ جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی فرماتے غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ کذا و کذا، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں سفر یعنی جہاد کرنے کے لیے ہم نکلے۔ فضیق الناس المنازل وقطعوا الطریق، تو لوگوں نے اپنی سواریاں اس طرح رکھی کہ آنے جانے کا راستہ تنگ ہو گیا یا راستہ بند ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا، فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم منادیا ینادی فی الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز لگانے والے کو بھیجا، اعلان کرنے والے کو، کہ جاؤ جا کر لوگوں میں اعلان کرو ان من ضیق منزلا، کہ جس نے کوئی راستہ تنگ کر دیا، او قطع الطریق یا راستہ بند کر دیا، فلا جہاد لہ، اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ سوچنے کی بات، جہاد جیسا مبارک سفر، جان دینے کے لیے گئے تھے، جان ہتھیلی پر رکھ کر کے گئے تھے، لیکن ایسا کوئی کام کیا کہ جس سے دوسرے لوگوں کو، عام انسانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا جہاد لہ، ایسے لوگوں کا جہاد کا کوئی اعتبار نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اسی جگہ میں یا کسی مکان میں چند لوگ ہیں، اگر کسی کو ریح خارج کرنے کی ضرورت ہے، ہوا پاد مارنے کی ضرورت ہے، اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اسی جگہ اپنی ہوا باہر نکال لیتے ہیں، اب اس میں سے بدبو آتی ہے، آس پاس والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہمارے لیے سہولت ہے تو ہم تھوڑی دیر باہر چلے جائیں، 2 منٹ کے لیے کسی اور جگہ چلے جائیں، وہاں جا کر اپنی ضرورت پوری کریں، جس طرح استنجا کرنے کے لیے جاتے ہیں، پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، پاخانہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ کے لیے وہاں سے ہٹ جائیں۔ بہت سی مرتبہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ ہر انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی مجھے ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ملعون
من ضار مؤمنا او مکر به، کہ جو آدمی کسی مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے یا کسی مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ کتنی بڑی بات کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو دھوکہ ہو گیا، ہمارے بزنس میں، ہماری تجارت میں یا اور کوئی چیز میں، یا کوئی نقصان پہنچ گیا ہماری وجہ سے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب جس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت کا مطلب ہو گیا اللہ کی رحمت سے دوری۔ اب جس پر اللہ کی رحمت ہی نہ برسے تو اس پر اور کیا برسے گا؟ شیطان کی طرف سے نحوستیں ہی برسے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف علی اناس جلوس، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، فقال الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں تم میں بہتر آدمی کون ہے اور برا آدمی کون ہے؟ اس طرح آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں تم میں بہتر آدمی کون ہے اور برا آدمی کون ہے؟ تو فقال رجل بلا یا رسول اللہ، ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتلائیے ہم میں بہتر کون ہے، ہم میں برا آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے کہ جس سے لوگ خیر کی امید رکھیں کہ یہ حضرت آئے ہیں، ان کے آنے سے کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ ہوگا، ہمارا کچھ کام کر دیں گے، ہمارے کچھ کام آئیں گے، کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہمارے آنے سے کسی کو یہ تو ہو کہ بھئی یہ آیا ہے، کچھ کام تو نہیں آئے گا لیکن کچھ تکلیف تو نہیں پہنچائے گا۔ خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، کہ جس سے اچھے کاموں کی امید ہو اور اس کی طرف سے جو برائی پہنچ سکتی ہے اس سے لوگ امن میں ہو، یعنی ڈر نہ ہو کہ یہ آئے گا تو ہم کو کوئی تکلیف پہنچائے گا یا اس کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف ہوگی، ایسا کوئی ڈر نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسی صفات والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی تم میں سب سے بہتر ہے اور تم میں سب سے اچھا ہے۔ اور سب سے برا آدمی کون؟ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ، تم میں سب سے برا آدمی وہ ہے جس سے لوگ بھلائی کی امید نہ رکھے، جس سے خیر کی امید نہ رکھے، یعنی یہ حضرت آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ کہہ کر کے جائیں گے، نقصان پہنچا کر کے جائیں گے، دل دکھا کر کے جائیں گے، بہت ساری شکلیں ہیں۔ تو سب سے برا آدمی وہ ہے جس سے لوگ برائی کی امید کرے، اچھائی کی امید نہ کرے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جس آدمی نے کسی مسلمان کا حق کھا لیا جھوٹی قسم کے ذریعے سے، تو فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، اس نے اپنے آپ کے لیے جہنم کو واجب کر دیا۔ جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق مار لیا، جہنم کو واجب کر دیا، اور وحرم علیہ الجنہ، اپنے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ فقال لہ رجل، ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اگرچہ تھوڑی سی چیز ہو، بہت تھوڑی چیز ہے تو بھی؟ آپ نے فرمایا وَإِن قَضِيبٌ مِّنْ أَرَاكَ، ایک درخت کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، ایک درخت کی ٹہنی بھی اگر کسی نے کسی اور کی ناحق طریقے سے لے لی تو اوجب اللہ لہ النار، اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا، وحرم علیہ الجنہ، اور اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں اپنی عملی زندگی میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھائی میں بزنس کرتا ہوں، میں تجارت کرتا ہوں، کس کا کتنا پیمنٹ چکانا باقی ہے۔ اگر پیمنٹ ہم نہیں دے سکتے تو وضاحت کر دیں کہ بھائی ابھی میرے پاس پیمنٹ کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، میں آپ کو نہیں دے سکتا، 1 مہینے بعد لے لینا، 5 مہینے بعد لے لینا، 1 سال بعد لے لینا، پھر 1 سال ہو گیا، ابھی اور 6 مہینے بعد، پھر 6 مہینے ہو گئے، پھر اور 6 مہینے بعد۔ سامنے والے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ان سب باتوں کا ہم کو اپنی زندگی میں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، فقیر کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ اللہ کے رسول ہم میں مفلس فقیر آدمی وہ ہے جس کے پاس کچھ پیسے نہ ہو، جس کے پاس کچھ سامان نہ ہو، ہم تو ایسے ہی آدمی کو مفلس سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی، میری امت کا فقیر، میری امت کا مسکین، من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مسکین آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری عبادتیں لے کر کے آئے گا، بہت سی نمازیں لے کر کے آئے گا، بہت سے روزے لے کر کے آئے گا، بہت ساری زکاتوں کی نیکیاں لے کر کے آئے گا، وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، اور وہ قیامت کے دن آئے گا حالانکہ اس نے فلاں آدمی کو گالیاں دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، کسی اور آدمی پر تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا مال کھا لیا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو ناحق طریقے سے مارا ہوگا، پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کے پاس نیکیاں تو بہت ساری ہے اور اس نے یہ کام کیے ہیں، فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اب اس کو یعنی جس پر ظلم کیا ہے ظالم نے، ظالم کی نیکیاں، اس کی جو عبادتوں کی نیکیاں، اس کے روزوں کی نیکیاں اس جو مظلوم شخص سے اس کو دے دی جائے گی، اس کو دی تھوڑی نیکیاں، تھوڑی نیکیاں اس کو دی، پھر تھوڑی نیکیاں اس کو دی، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اب اس کی نیکیاں دیتے دیتے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کیا جائے گا؟ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، قبل ان يقضى ما علیہ، جو قرضہ اس پر ہے اور لوگوں کا، گالیوں کا، مار کا، پیسے کھانے کا، مال کھانے کا اور میراث کھا جانے کا، جو قرضہ اس پر ہے اگر وہ ادا نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اخذ من خطاياهم، اس کی جو برائیاں ہیں، اس کی برائیاں، اس کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، فطرحت علیہ، اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کتنی زبردست حدیث ہے، ہم سب کو اپنے آپ میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم روزانہ رات کو اس بات کا محاسبہ کریں اور اس بات کو سوچیں، کیا آج کے دن میں مجھ سے کوئی ایسا کام ہوا کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، خاص کر کے اپنے گھر والوں کو، خاص کر کے ہماری بیوی کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے اڑوس پڑوس والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہم ان سے معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنا عید کے دن ہی ضروری نہیں ہے کہ بھائی عید کا دن آیا تبھی ہم معافی مانگیں، جب ہمیں احساس ہو کہ ہماری وجہ سے فلاں آدمی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہم اسی وقت اس سے معافی مانگ لے وے۔ شریعت نے کتنا آسان معاملہ رکھا ہے کہ ہم اسی وقت ان سے معافی مانگ لے وے اور معافی مانگ کر کے اپنا معاملہ حل کرا لے وے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، بہت پیارا شعر ہے، انہوں نے آج سے کئی سالوں پہلے جو مسلمانوں کی حالت تھی اس کو بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، یعنی مسلمان کو جیسا ہونا چاہیے ایسا مسلم تھے بھی کہیں موجود، یہ وضع میں تم ہو نصارہ، یعنی تمہارا جو اسٹیٹس ہے، تمہارا جو رہن سہن ہے یعنی مسلمانوں کا وہ نصرانیوں جیسا ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یعنی ہماری سوسائٹی یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے
ایسی حرکتیں اور ایسے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں کہ لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمان ہیں. اب جیسے قربانی کا موقع ہوتا ہے، بھائی قربانی کرنا، بکرے ذبح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ہم جب قربانی کرتے ہیں تو ہماری قربانیوں کے جانوروں کا خون کہاں کہاں تک پہنچتا ہے، کس کے محلوں تک پہنچتا ہے. خون ایک ناپاک چیز ہے، کوئی پاک چیز تو ہے نہیں کہ ہم اس کو سب تک پہنچائے کہ سب اس سے فائدہ اٹھائے، اس سے برکتیں حاصل کرے. خون ایک ناپاک چیز ہے، لیکن اس کا منظر اور اس کا اثر دوسرے مذہب کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان پر کیا پڑتا ہے. وہ ہم ان سے ہی پوچھیں کہ بھائی آپ یہ منظر کو دیکھ کر ایک مسلمان کے بارے میں کیا سوچتے ہو. حالانکہ مسلمان کو اللہ نے جس طرح میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو تمام عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو علامہ اقبال وہی کہہ رہے وَزَعْمِتُمْ ہو نصارا، تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو اور مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو، ہم سب کو اپنے اندر روزانہ اس بات کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیا میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے. آخر میں ایک حدیث کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، فقد آذانی، اس نے مجھ کو تکلیف دی. ومن آذانی، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی، فقد آذى اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب ہم میں سے کون ہمت کر سکتا ہے کہ اللہ کو تکلیف پہنچائے. اس لیے اگر ہماری وجہ سے کسی کو بھی تکلیف پہنچی ہے اور ہم جانتے ہیں تو ہم ان سے معافی مانگ لے اور معاملہ دنیا ہی کے اندر حل کرا لے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.